امیر اہل سنت کی دعائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ دعائیں جانشین امیر اہل سنت۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 33 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کی دعائیں پڑھ یا سن لے، اس سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خوب خدمت لے اور اس کا خاتمہ ایمان پر فرما کر اسے ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پہلے اسے سنیے۔ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے عاشقان رسول کی سنتوں بھری دینی تنظیم دعوت اسلامی دنیا کے کئی ممالک میں قرآن و سنت کا پیغام عام کرنے میں مصروف ہے۔ الحمدللہ الکریم 1981 سے شروع ہونے والی دعوت اسلامی کی نیکی کی دعوت سے ہزاروں غیر مسلم مسلمان اور لاکھوں مسلمان نیکیوں کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کے لاکھوں ذمہ دار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ملک و بیرون ملک نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سچی کنیزیں پردے میں رہ کر سنتوں کا پیغام عام کر رہی ہیں، جس کی برکت سے نیک بننے بنانے کی صدا مساجد و مدارس سے بلند ہو کر گلی کوچوں، شہروں اور کئی ممالک سے ہوتی ہوئی دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، یعنی اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کی اس بے لوث خدمت اور عظیم الشان نیکی کی دعوت کے کام کا صحرا بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے سر ہے، جنہیں دنیا امیر اہل سنت کہہ کر پکارتی ہے۔ آپ خوف خدا رکھنے والے مخلص عاشق رسول ہیں۔ آپ کے پاکیزہ کردار سے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آپ کی ذات بابرکات ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ پاک کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کا سایہ خیر و عافیت کے ساتھ مسلمانان عالم پر سلامت رکھے اور ہمیں ان کے فیضان سے خوب مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عالمی سطح انٹرنیشنل لیول پر ہونے والے اتنے بڑے دینی کام میں جہاں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دن رات کی مخلصانہ محنت نیکی کی دعوت پر مشتمل دورے ملک و بیرون ملک سینکڑوں بلکہ ہزاروں مقامات پر سنتوں بھرے بیانات کی برکات شامل ہیں، وہیں آپ کی مدنی سوچ کے مطابق دینی کاموں کے نظام کا بھی بڑا حصہ ہے۔ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی سے وابستہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو یہ مدنی مقصد عنایت فرمایا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے، انہیں گناہوں سے بچانے اور سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنانے کے لیے ذمہ داران دعوت اسلامی کو 12 دینی کام اور شہزادی کونین خاتون جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سچی کنیز بننے بنانے کے لیے اسلامی بہنوں کو
8 دینی کاموں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ یہ دینی کام جس محلے، علاقے اور شہر یعنی وارڈ، UC، ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ میں باقاعدہ ہوں تو اللہ پاک کی رحمت سے کیا بعید کہ وہاں کی گلی محلے کا بچہ پکا نمازی اور سچا عاشق رسول بن جائے اور وہاں کی مساجد نمازیوں سے آباد ہو جائیں۔ اسلامی بہنیں بھی اپنے تنظیمی طریقہ کار کے مطابق ان دینی کاموں میں عملی طور پر حصہ لیں تو کیا بعید ہمارے معاشرے سے بے پردگی کا خاتمہ ہو جائے، ماں کی گود میں پرورش پانے والے نونہال عشق رسول کی لازوال دولت سے سرشار ہو کر پروان چڑھیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کی اصلاح کی خاطر اس طرح سنت کے مطابق زندگی گزاریں کہ ان کے کردار کو دیکھ کر غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ایمان کی شمع روشن ہو جائے اور ہم اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے امیر اہل سنت کے دیے گئے مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ حقیقی ثمرات دیکھیں۔ اللہ پاک نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو نیکی کی دعوت کا عظیم جذبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ نیکی کی دعوت عام ہونے سے خوش ہوتے اور گناہوں بھرے معاملات سے بیزار ہوتے ہیں۔ آپ کبھی تحائف عنایت فرما کر تو کبھی واٹس ایپ کے ذریعے آڈیو یا ویڈیو پیغام کے ذریعے پیاری پیاری دعائیں دے کر اپنے دل موہ لینے والے خوبصورت انداز سے نیکی کی دعوت کے کاموں پر ذمہ داران دعوت اسلامی کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بے حد مقبولیت سے نوازا ہے۔ لاکھوں عاشقان رسول، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں 15ویں صدی کے اس ولی کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعاؤں سے حصہ پانے کے لیے خوب نیک اعمال پر عمل کی کوششیں کرتے ہیں اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی اس پرفتن دور میں محبت کرنے والوں کو نیکیوں میں مصروف رکھنے کے لیے مختلف مواقع پر نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلا کر دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ مدنی چینل وغیرہ پر امیر اہل سنت کی دعاؤں کی کئی مدنی بہاریں وقتاً فوقتاً بیان کی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی عاشق رسول نے بیان دیا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مدینے کی حاضری کی دعا لینے کی نیت سے میں نے فلاں کام کیا تو اللہ پاک نے مجھے مدینہ دکھا دیا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے 12 دینی کام کرنے والے عاشقان رسول اسلامی بھائیوں اور 8 دینی کام کرنے والی اسلامی بہنوں کو تحریری طور پر دی گئی دعاؤں کو جمع کر کے یہ رسالہ بنام امیر اہل سنت کی دعائیں پیش کیا جا رہا ہے۔ رسالے کے آخر میں چند اور نیک کاموں پر جاری ہونے والی دعاؤں کو بھی شامل کر دیا گیا ہے تاکہ یہ رسالہ امیر اہل سنت کی دعائیں جامع مجموعہ بن جائے۔ دینی کاموں کا جذبہ رکھنے والے خوش نصیب مبلغین و مبلغات دعوت اسلامی کی خدمت میں مدنی التجا ہے کہ یہ رسالہ بڑا انمول ہے، کیونکہ دعائے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی برکت سے دینی کاموں کی ترغیب دلانا، کارکردگی بڑھانا اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانا قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا اس رسالے کو خوب عام کیجیے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعاؤں سے حصہ پانے کے لیے خوب کوشش کیجیے۔ اے کاش، 100 کروڑ کاش امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعاؤں بھرے اس رسالے کی برکت سے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں میں دینی کاموں کی دھوم مچ جائے اور شیطان ہاتھ ملتا رہ جائے، مساجد آباد اور گناہوں کے اڈے ویران ہو جائے، اسلامی پردہ عام اور بے پردگی ختم ہو جائے۔ اللہ کریم اس رسالے پر کام کرنے والے تمام اسلامی بھائیوں کی کوششیں قبول فرمائے اور اسے ہماری اور ہمارے والدین، اساتذہ کرام، پیر و مرشد اور اولاد کے لیے بے حساب بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک اس رسالے کو قبول عام نصیب کرے اور ہم سب کو بار بار حج و زیارت مدینہ کی سعادت بصورت
چل مدینہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ان اشعار کا مصداق بنائے۔ کروں بے لوث خدمت سنتوں کی، شاہ گر لطف مجھ پر آپ کا ہو، کرم ہو دعوت اسلامی پر یہ، شریک اس میں ہر ایک چھوٹا بڑا ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق جو جتنا زیادہ دین کا کام کرے وہ مجھے اتنا ہی زیادہ پیارا ہے۔ یا اللہ پاک دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے والے میرے ہر مدنی بیٹے اور مدنی بیٹی سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اور اسے جنت الفردوس میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، اور میرے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، اسلامی بھائیوں کے 12 دینی کام۔ روزانہ کے 4 دینی کام۔ پہلا دینی کام فجر کے لیے جگائیں۔ دوسرا دینی کام تفسیر سننے سنانے کا حلقہ۔ تیسرا دینی کام درس۔ چوتھا دینی کام مدرسۃ المدینہ بالغان۔ ہفتہ وار 5 دینی کام۔ پانچواں دینی کام ہفتہ وار اجتماع۔ چھٹا دینی کام ہفتہ وار مدنی مذاکرہ۔ ساتواں دینی کام علاقائی دورہ۔ آٹھواں دینی کام 1 دن راہ خدا میں۔ نواں دینی کام ہفتہ وار رسالہ مطالعہ۔ ماہانہ 3 دینی کام۔ 10واں دینی کام نیک اعمال۔ 11واں دینی کام قافلہ۔ 12واں دینی کام مدنی کورسز۔ نمبر 3، پہلا دینی کام روزانہ فجر کے لیے جگائیں۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ یا رب مصطفیٰ، جو نماز فجر کے لیے دوسروں کو جگائے اس کی قسمت جگا دے کہ وہ خواب میں تیرے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لے اور بے حساب مغفرت اس کا مقدر ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دوسرا دینی کام تفسیر سننے سنانے کا حلقہ۔ نمبر 4، یا رب المصطفیٰ، جو باجماعت فجر ادا کر کے قرآن کریم کی تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شامل ہو کر نماز اشراق و چاشت پڑھ کر جائیں، انہیں بار بار حج و دیدار مدینہ سے مشرف فرما، اور انہیں زیر گنبد خضرا شہادت بقیع پاک میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 5، تیسرا دینی کام روزانہ درس۔ یا اللہ پاک، جو روزانہ کم از کم 1 درس سے فیضان سنت دے یا سنے، اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور اس کی بے حساب مغفرت فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 6، چوتھا دینی کام روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان۔ یا اللہ، مدرسۃ المدینہ بالغان بالغات پڑھنے پڑھانے والوں اور والیوں کو پلک جھپکنے میں پل صراط پار کر لینے کی سعادت عنایت فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 7، پانچواں دینی کام ہفتہ وار اجتماع۔ یا رب المصطفیٰ، جو اسلامی بھائی مہینے کی پہلی جمعرات ہفتہ وار سنت بر اجتماع میں رات اعتکاف دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اب اس دینی کام کو
ہفتہ وار اجتماع نیکیوں میں گزارے کہتے ہیں کرے اور اشراق تک ٹھہرا رہے، اس کو اپنی عبادت کا شوق عطا فرما اور اسے بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو اسلامی بھائی مہینے کی دوسری جمعرات ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں رات اعتکاف کرے اور اشراق تک ٹھہرا رہے، اس کو مرتے وقت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما اور ایمان پر خاتمہ فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعائے عطار۔ یا الہی، جو اسلامی بھائی مہینے کی تیسری جمعرات ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں رات اعتکاف کرے اور اشراق تک ٹھہرا رہے، اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور عشق رسول کی لازوال نعمت سے اسے مالا مال فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعائے عطار۔ یا رب کریم، جو اسلامی بھائی مہینے کی چوتھی جمعرات ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں رات اعتکاف کرے اور اشراق تک ٹھہرا رہے، اس کو بار بار حج و حاضری مدینہ سے مشرف فرما اور ایمان و عافیت کے ساتھ زیر گنبد خضرا شہادت جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 8 ہفتہ وار چھٹا دینی کام۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ۔ یا رب المصطفیٰ، جو مدنی مذاکرے کے سوال جواب میں ہر ہفتے کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ شرکت کرے، اس کا سینہ علم دین کا خزینہ اور عشق رسول کا مدینہ بنا۔ اس کی اور اس کے والدین کی بے حساب مغفرت فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 9 ہفتہ وار 7واں دینی کام، علاقائی دورہ۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی ہفتے میں کم از کم 1 بار علاقائی دورہ میں جدول کے مطابق پابندی کے ساتھ شریک ہوا کرے، اس کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین۔ نمبر 10 8واں دینی کام ہفتہ وار 1 دن راہ خدا میں۔ یا اللہ، جو کوئی ہر ہفتے جدول کے مطابق یوم تعطیل اعتکاف میں شریک ہو، اس سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور اس کی بے حساب مغفرت فرما۔ آمین۔ دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اب یوم تعطیل اعتکاف اس دینی کام کو 1 دن راہ خدا میں کہتے ہیں۔ 11 9واں دینی کام ہفتہ وار رسالہ مطالعہ۔ یا رب المصطفیٰ، ہر ہفتے جس کا اعلان کیا جاتا ہے، وہ رسالہ جو ہر بار پڑھ یا سن لیا کرے، اسے علم دین کا انمول خزانہ عطا فرما اور والدین سمیت اس کی بے حساب مغفرت فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 12 10واں دینی کام، ماہانہ نیک اعمال۔ یا اللہ، جو مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پر کرے اور ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیا کرے، اس کو سکرات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی انعامات دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اب اس دینی کام کو نیک اعمال کہتے ہیں۔ فکر مدینہ یعنی جائزہ لینا۔ 13
11واں دینی کام ماہانہ قافلہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی کم از کم 12 ماہ تک ہر ماہ 3 دن کے قافلے میں سفر کرے، اس کو اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہر ماہ 3 دن کے قافلے میں پابندی سے سفر کرتا ہے وہ مجھے میٹھا لگتا ہے۔ اللہ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی ہر شمسی ماہ کے یعنی سنے عیسوی کے پہلے جمعے کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے روانہ ہو، اس کو دیدار مصطفیٰ سے مشرف فرما۔ یہ دعا ہر اس اسلامی بہن کے حق میں بھی قبول فرما جو اپنے کسی محرم پر انفرادی کوشش کر کے پہلے جمعے کو سفر کروا دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اللہ یا اللہ پاک، جو کوئی انگریزی ماہ کے دوسرے جمعے کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی ترکیب کرے، اس کا دل نیکیوں میں لگا دے، اور جو میری مدنی بیٹی بھی کسی محرم کو انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی قافلے کا دوسرے جمعے کو مسافر بنا دے، اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اللہ اے مالک کریم، جو کوئی عیسوی ماہ کے تیسرے جمعے کو مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے سفر پر روانہ ہو، اس کو جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، اور جو کوئی میری مدنی بیٹی اپنے کم از کم ایک محرم کو تیسرے جمعے سفر کروانے میں کامیاب ہو جائے، اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اللہ مولا کریم، جو کوئی انگریزی ماہ کے چوتھے جمعے کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کرے، اسے شفاعت فرمانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بروز قیامت نصیب فرما، اور جو کوئی میری مدنی بیٹی اپنے کسی محرم کو چوتھے جمعے کو سفر کروا دے، اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اللہ یا اللہ پاک، جو کوئی انگریزی ماہ کا 5واں جمعہ ہونے کی صورت میں اس دن 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے، اس پر جہنم حرام کر دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 14 12واں دینی کام ماہانہ مدنی کورسز۔ یا رب کریم، جو کوئی ہر ماہ کم از کم ایک مدنی کورس میں حصہ لے یا کسی کو داخل کروائے، اسے بار بار حاجی اور مدینے کا مسافر بنا، اور اس کو والدین سمیت بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 15 اسلامی بہنوں کے 8 دینی کام، روزانہ کے 2 دینی کام۔ پہلا دینی کام گھر درس، دوسرا دینی کام مدرسۃ المدینہ بالغات، ہفتہ وار 4 دینی کام۔ تیسرا دینی کام ہفتہ وار اجتماع، چوتھا دینی کام علاقائی دورہ، پانچواں دینی کام مدنی مذاکرہ، چھٹا دینی کام رسالہ مطالعہ، ماہانہ 2 دینی کام، ساتواں دینی کام نیک اعمال، آٹھواں دینی کام مدنی کورسز۔ 16 پہلا دینی کام روزانہ گھر درس۔ یا اللہ پاک، جو اسلامی بہن روزانہ اپنے گھر میں درس دے یا سنے، اس کا گھر امن کا گہوارہ بنے،
روزی میں برکت ملے اور جنت الفردوس میں بی بی عائشہ صدیقہ کا اسے پڑوس نصیب ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 17 دوسرا دینی کام روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغات۔ یا رب کریم، جو اسلامی بہن مدرسۃ المدینہ بالغات پڑھائے یا کسی طرح بھی اس میں معاون ہو، اسے فیضان قرآن سے مالا مال فرما، مشکلیں آسان کر اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 18 تیسرا دینی کام ہفتہ وار اجتماع۔ یا رب المصطفیٰ، جو اسلامی بہن ہر ہفتے دعوت اسلامی کے سنت و برے اجتماع میں شریک ہو، اس کو بی بی رابعہ بصریہ کے صدقے اپنی نیک بندی بنا اور اس کو بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 19 چوتھا دینی کام ہفتہ وار علاقائی دورہ۔ یا رب المصطفیٰ، جو اسلامی بہن ہر ہفتے دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق علاقائی دورہ کرے، اسے سنتوں کی بہترین مبلغہ بنا، پریشانیاں دور کر اور ماں باپ سمیت اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 20 پانچواں دینی کام ہفتہ وار مدنی مذاکرہ۔ یا رب المصطفیٰ، جو میری مدنی بیٹی ہر ہفتہ وار مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر شریعت کے تقاضوں کے مطابق کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھے یا سنے، اس کا ایمان سلامت رہے اور اس کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 21 چھٹا دینی کام ہفتہ وار رسالہ مطالعہ۔ یا رب المصطفیٰ، جو میری مدنی بیٹی ہر ہفتے مدنی چینل وغیرہ کے ذریعے جس مخصوص رسالے کا اعلان کیا جاتا ہے، اسے پڑھ یا سن کر اپنی ذمہ دار کو کارکردگی جمع کروا دیا کرے، اسے حج و دیدار مدینہ سے مشرف فرما اور اس کی والدین سمیت بے حساب بخشش فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 22 ساتواں دینی کام ماہانہ نیک اعمال۔ یا الہی، جو میری مدنی بیٹی اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے روزانہ نیک اعمال کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنی ذمہ دار کو جمع کروائے، اسے خواب میں شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ کا جلوہ دکھا اور جنت الفردوس میں ان کا پڑوس عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 23 آٹھواں دینی کام ماہانہ مدنی کورسز۔ یا رب کریم، جو اسلامی بہن زندگی میں کم از کم ایک بار کسی ایک کو بھی مدنی کورس کے لیے بھیجے اور 12 ماہ میں یہ 3 کورس، 7 دن کا رہائشی فیضان نماز کورس، 7 دن کا رہائشی 8 دینی کام کورس اور 7 دن کا رہائشی اصلاح اعمال کورس ایک ساتھ یا ایک ایک کر کے کر لے، اس کے ایمان پر استقامت کی مہر لگا کر اس کی بے حساب بخشش کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 24 مختلف دینی کاموں پر دعائے امیر اہل سنت۔ 25 12 ماہ یا اس سے زائد عرصے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے وقف ہو کر مدنی مرکز کی اطاعت میں قافلوں کی دھومیں مچانے والوں سے میں خوش ہوں۔ یا اللہ عز و جل، تو بھی ان سے اور ان کے طفیل مجھ سے بھی ہمیشہ کے لیے خوش ہو جا، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی کاموں دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اب اسے دینی کام کہتے ہیں۔
26 بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوٹی بڑی ہر مجلس کے نگران و اراکین کو تاکید ہے کہ 41 دن کا مدنی قافلہ کورس فرما لیں تاکہ مناسب طریقے پر دعوت اسلامی کا مدنی کام کر سکے اور ناواقف شخص اندھے کی مانند ہوتا ہے. مدنی قافلہ کورس دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اب اسے قافلہ کورس کہتے ہیں اور اب یہ 26 دن کا ہوتا ہے. 27 یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے دیے ہوئے طریقہ کار کے عین مطابق یکمشت 12 ماہ سفر کی سعادت حاصل کرے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 28 اے اللہ عز و جل ہر ماہ 3 دن، ہر 12 ماہ میں 30 دن اور عمر بھر میں یکمشت 12 ماہ کے لیے تیری راہ میں سفر کرنے کی تڑپ رکھنے والوں کو اور ان کے صدقے مجھے بھی بے حساب بخش دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 30 دن دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اب اسے 1 ماہ کہتے ہیں. 29 یا اللہ پاک جو ہر ماہ کی پہلی پیر کو یوم قفل مدینہ منائے اسے بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نوٹ: قفل مدینہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بولی جانے والی ایک اصطلاح ہے. کسی بھی عضو کو گناہ اور فضولیات سے بچانے کو قفل مدینہ لگانا کہتے ہیں. اسلامی مہینے کی پہلی اتوار کو غروب آفتاب سے لے کر پیر کے غروب آفتاب تک یوم قفل مدینہ ہوتا ہے جس میں مکتبۃ المدینہ کا رسالہ خاموش شہزادہ پڑھنا ہوتا ہے. 30 یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیضان مدینہ کی تعمیر میں دامے دیرمے قدمے سخنے قلمے حصہ لینے والوں کو دونوں جہاں کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دامے دیرمے قدمے سخنے قلمے یعنی مالی، جانی، زبانی اور تحریری یعنی کسی بھی طرح. 31 یا اللہ جو فیضان نماز کے 600 صفحات پڑھ یا سن لے اس کو اور اس کی آئندہ نسلوں کو پکا نمازی بنا اور یہ سب کے سب بے حساب بخشے جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز جنت کی چابی ہے. 32 یا اللہ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں کام کرنے والے اجیروں میں سے جو میرا مدنی بیٹا اور مدنی بیٹی ٹیلی تھون کی مد میں 10 مہینے تک ہر ماہ 1000 روپے کٹوتی کروا کر 1 یونٹ 10,000 روپے مکمل جمع کروانے میں کامیابی حاصل کر لے اسے برے خاتمے سے بچا اور اس کی بے حساب مغفرت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جنت کی بہاریں لوٹے. اللہ عز و جل آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کا سینہ مدینہ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ عز و جل ہر وقف دعوت اسلامی میرا ہے تو بھی اسے اپنا بنا لے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی انہیں اپنا بنا لیں. میرے من کے شہزادے سنتوں کی خدمت کے معاملے میں کبھی بھی سست مت پڑنا. لاکھ طوفان کھڑے ہوں مگر ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہنا. غموں کی منجدھار میں بھی انشاءاللہ عز و جل خوشیوں کی بہار ملے گی. بظاہر میں آپ سے ملوں یا نہ ملوں مگر آپ اپنا ذہن یہی بنائے رہیں کہ آپ قلب عطار کی دھڑکنوں میں
رہتے ہیں۔ مجھے دعائے مدینہ سے نوازتے رہیں۔ میرا اہل خانہ کو میرا مدنی سلام، والسلام مع الکرام۔